اجلاس کے بیان بھی فرمائیں، اور اس کا جو ایک نقطے کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پر بھی وہ آپ کے سامنے ہماری متفقہ تجویز رکھیں گے، اور آپ انشاءاللہ کھڑے ہو کر اس کی تائید اپنی روایات کے مطابق کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الأمی الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اکابر علماء امت، میرے نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ اجلاس اس ضرورت کے تحت بلایا گیا ہے کہ پچھلے اجلاس میں ہم سب نے بالاتفاق حضرت مولانا عبداللہ سکندر صاحب رحمہ اللہ کو وفاق المدارس العالمیہ پاکستان کا صدر چنا تھا، لیکن حیات و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ ہمیں داد مفارقت دے گئے۔ جبکہ تمام تر تنظیمی امور، مالیاتی امور جو صدر الوفاق پر موقوف ہوتے ہیں وہ ان کے جانے سے اسی طرح موقوف رہ گئے، اور پھر آج آپ کو تکلیف دینی پڑ گئی ہے۔ میں نے راولپنڈی یا اسلام آباد میں بھی آپ کی حاضری کا منظر دیکھا تھا، اور آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ دل کو تسلی ہوتی ہے، خوشی اور راحت ہوتی ہے جب میں وفاق المدارس میں آپ کی دلچسپی کو دیکھتا ہوں۔ یہ بہت ہی مبارک احساس ہے کہ ہم مدارس کے معاملے میں یکسو ہیں، ہم مدارس کے معاملے میں فکر مند اور حساس ہیں، اور مدارس بھی ہمارے تمام نظریات، اعتقادات، تحریکات، تہذیب، تمدن کی ماں۔
ایک زمانہ انگریز کا تھا، جب مدرسے میں پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ مدرسے میں جانے کے بعد اب یہ معاشرے کا حصہ نہیں رہا۔ مدرسے میں جانے والا اس کو معاشرے میں ایک کمی کی حیثیت دی گئی، اس کی تحقیر کی گئی۔ تحقیر کی جتنی کہاوتیں گڑھی گئی اس کی نسبت مدرسے کے مولوی کی طرف کی گئی، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان اکابر کو جنہوں نے مدرسے کی صرف بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے استقامت کا مظاہرہ، وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ۔ مدارس کے بارے میں ایک تاثر پیدا کرنے میں اس اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار تھا، اور آج بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ ایک نئے روپ میں مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے کے بارے میں ایک نیا تاثر دے رہے ہیں کہ مدرسہ، مولوی، داڑھی اور پگڑی یہ دہشت گردی کیا ہے؟ یہ مدرسے والے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس دور میں آپ کو خطرناک اور بدماش کے طور پر دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ آج بھی اس سے کہیں زیادہ استقامت کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں متاثر کریں۔ ہماری دینی تعلیم ہو، ہمارا دینی ماحول ہو، ہمارا دینی تمدن ہو، ہماری دینی اور اسلامی تہذیب ہو، مدرسہ اس کا پشتیبان۔ اور دنیا میں اس وقت جنگ سخت تہذیب، مغربی تہذیب ہماری سوسائٹی کو اور ہمارے معاشرے کو اپنے رنگ میں ڈالا۔ ہم بھی اسی کی طرح ننگے پڑنگے ہو جائیں، ہم بھی انہی کی طرح اللہ کی ذات سے بے نیاز ہو جائیں۔ اب ہے تو اللہ کی ذات بے نیاز، لیکن ان کی کوشش ہے کہ ہم انسان اللہ سے بے نیاز ہو جائیں، خدا کے مقابلے میں ہمیں لانا۔ جس معاشرے کی تشکیل اور جس معاشرے کی تربیت انبیاء کرام نے کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہم اس سے برکش کریں، اس کا اتباع ترک کریں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کو مانو، بس پیغمبر کو مانو، یہ ان کی پیروی کرنے کا کیا مطلب؟ ہم تو آزاد ہیں، انسان آزاد ہے، پھر وہ کسی کا پیروکار کیوں ہو؟ اس قسم کے مصنوعی تصورات نظریات قائم کر کے وہ ہمارے معاشرے کو
غلام بنانا چاہتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ تم مولوی صاحبان کو اپنے مدرسوں میں، درگاہوں میں، مسجدوں میں صبح سے لے کر شام تک ایک ہی بات کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، لیکن جب آپ روڈوں پہ آتے ہیں تو آزادی اور آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیمات پہ بات نہیں کہ قبروں کے اندر تو تم بندگی کی بات کرتے ہو اور روڈوں کے باہر آزادی کی بات کرتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے تمہارے لوگوں کا؟ میں نے کہا کہ ہم جو کمروں کے اندر اور حجروں میں اور مسجدوں میں اللہ کی بندگی کی بات کرتے ہیں، دراصل یہی آزادی کا ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ذرا اس کو سمجھتے ہیں، ہم خاندانی زندگی میں آ جائیں، ہمارا ایک ہی باپ تو نہیں، جس طرح دنیوی زندگی میں ہمارا باپ ایک ہے، اسی طرح خالق کائنات ایک ہے۔ اب اس باپ کے بیٹے یہ بیٹے جب اپنے باپ کے فرمان بردار ہوتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے احکامات پر اور ہدایات پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، یا ایک بیٹا اپنے باپ کی کھیتی میں محنت کرتا ہے، اس کی زمین میں کام کرتا ہے، یا وہ اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا ہے، یا وہ اپنے باپ کے دفتر میں بیٹھتا ہے، ہماری سوسائٹی بیٹے کو باپ کا مزیرہ نہیں کہا جاتا، باپ کا مزدور نہیں کہا جاتا، باپ کا ملازم نہیں کہا جاتا، وہ ایک خود مختار بیٹا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے جائیداد پر بیٹھا ہے اور معاشرے میں ایک آزاد تصور کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہاں باپ ایک ہے، وہاں اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے۔ اب اگر اس کی مخلوق اپنے خالق کی پیروی کرتے نظر آئے گی، قومیں اللہ کے احکامات کی پابند ہو کر نظر آئیں گی، تو ان قوموں کو آزاد کہا جائے گا۔ جس طرح میرا بیٹا اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کسی کی زمین پہ کام کرتا ہے، کسی کی دکان پر بیٹھتا ہے، محنت کمائی کرتا ہے، اور اس کو سوسائٹی مزارع اور ملازم اور نوکر کہتا ہے، اسی طرح جو قومیں اللہ کے احکامات کی بجائے کسی انسانی قوت کی اور ان کے احکامات کی پیروی کرتے نظر آئے، وہ قوم غلام قوم سمجھ کی جاتی ہے، وہ آزاد قوم سمجھ نہیں کی جاتی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرے نزدیک آزاد غلامی کی تعریف یہ ہے کہ اگر ایک باپ کی اطاعت کرتا ہوئے اولاد وہ معاشرے میں محترم نظر آتا ہے، وہ اپنی جائیداد کا مالک نظر آتا ہے، اسی طرح ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوئی قومیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے قومیں بھی محترم نظر آئیں گی، آزاد اور حریت کا رکندہ۔ یہ ہے بنیاد۔ عبادت نہ کرو اور اللہ کی خلافت کے لیے دعوے دار ہو جاؤ۔ بھلا کوئی نافرمان
اپنے نافرمان نائب کو محترم بھی اپنی کرسی نہیں دیتا. تو پورے کائنات کا خالق اس کا باغی ہو اور روز زمین پر اس کے خلاف مستحق بن جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے اس جن کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اب یہاں مسئلہ خلق کا. یعنی انسان کو عبدیت خلقتاً عطا کی گئی ہے اور یہ عبدیت تکوینی نہیں ہے، تشریعی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یہ جو آپ کی چاہے یہ کرے یا یہ کرے، یہ خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عقل اختیار کی بنیاد پر. اپنے ذمہ دار میں خود اگر نافرمانی کی تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. تو زندگی میں آپ بااختیار ضرور ہے، جدت جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ خواہش کتابیں نہیں ہیں. آپ نے اپنے اختیار سے اور محاسبوں سے اختیار کریں. اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی اور جناب انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ السلام ان کی تعلیمات یہ ہمارے اس مدارس کے آج تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے. اور جیسے کہ مولانا حنیف صاحب نے فرمایا کہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں، کہ اب تک روایات یہ رہی ہیں کہ نہ کبھی وہ عہدے کا خواہش بھی ہے اور نہ عہدے کا انتخاب ہوا ہے. میں ذاتی طور پر ان کو ایک بڑی صحت مند قسم کی روایات کا سبب ہے. وہ کہ اختلاف کا حق ہے، ایسا تو نہیں کہ اختلاف کا حق نہیں، لیکن اپنے اختلاف کو چھوڑ دے وحدت و اتفاق کے لیے اس کا اجر کتنا ہے. منتظر کا ذرا وہ محق ہو آپ پڑھاتے رہتے بنی یہود بین روز جن اختلاف کو چھوڑنا اور آپ کو خبریں سنتے رہتے اور خبریں سن کر مجھ پر تو گزری ہے، اب الگ گزری. میرے دوستوں، مسئلہ صرف اردو کا ہے. یہ باتیں چلتی رہی، وفاق کا صدر کس کو ہونا چاہیے لیکن مجھے اطلاع ملی اس لیے کہ میری جماعت کی ذمہ داران کو بلا کر کہا گیا اور ان کو وفاق کے بارے میں خطرناک مستقبل سے آگاہ کیا گیا. اپنے آسان سے بنایا
جو ہی مجھے پتہ چلا کہ وفاق کے بارے میں ان قوتوں کے عزائم کیا ہے، میں نے فوراً بیان دیا کہ کوئی عہدہ نہیں، کیونکہ اندازہ لگ گیا تھا کہ اگر اس قسم کی سوچ کہیں جماعت کے اندر موجود ہے، دوستوں کے اندر موجود ہے، تو ہم اس خواہش کو اس لیے قربان کریں تاکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری وفاق کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں۔ آج اور یہ جو نئے بورڈ بنائے گئے اور سب سے زیادہ آپ کے ماحول میں، اس لیے کہ آپ ان کے عزائم کا اندازہ لگا، اور یہ جو پچھلے اجلاس سے لے کر اب تک، یعنی جون، جولائی، اگست اور ستمبر، 3 مہینے کے اندر سرکار یا اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے بورڈ اور ان کے ذمہ داران، جن کے لباس بھی ہماری طرح ہیں، جن کی پگڑیاں بھی ہماری طرح ہیں، اور پگڑی کے اوپر چادریں بھی ہماری طرح ہیں، وہ اتنے متحرک ہوئے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وفاق المدارس کے اندر اس تعطر کا ہم فائدہ اٹھا لیں گے اور مدارس کو حرص اور لالچ دے کر ان کو اپنے بورڈوں میں شریک کر دیں گے، لیکن میں آپ حضرات کی استقامت کو سلام کرتا ہوں کہ کوئی مدرسہ اس لالچ میں نہیں آیا اور وفاق المدارس کو چھوڑنے لگا۔ اس استقامت کی ضرورت ہے۔ اس حکومت نے اعلان کیا ہم مدارس کے ائمہ کو اعزازیے دیں گے۔ اب یہ اعزازیے مولوی حضرات کو دینا ہے تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ میرا مولوی اتنا غریب ہے کہ جس حالت میں مسجد کی امامت کرتا ہے یا اذان دیتا ہے یا مسجد کا خادم بنتا ہے اور جس تکلیف کے ساتھ وہ اپنا گھر پالتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا ایک ہی گھر۔ ان 2-3 سالوں میں جمعیت علماء اسلام نے بڑے بڑے لانگ مارچ کیے، ملین مارچ کیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے کارکن نے اپنے محلے میں ایک جلسے میں جانے کے لیے کتنے قرضے لیے اور قرضوں کے اندر دب کیا، لیکن آج تک انکار نہیں کیا کہ میں فلاں جگہ۔ کس طرح ایسے لوگوں کو قدر نہیں کرنا؟ ہمیں یہ کردار چاہیے۔ اس کردار میں اگر اقتدار میں نہیں آنا اور اللہ نے اقتدار نہیں لکھا، لیکن انشاءاللہ یہ کردار آپ کے نظریات، آپ کے اعتقادات، آپ کی تعلیم، آپ کے مدارس کا تحفظ انشاءاللہ ضرور ہے۔ آپ کی نیت ہے، آپ کی نیت مبنی آپ کے اعمال صالحہ، اس کو اللہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں ہمارے قاری صاحب جو ہیں اس کو میرا ہمارا تازہ وہ دل میں کچھ چیز ڈال چکا ہے اور پھر بھی اسی زور سے بول رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہوں کہ آپ بچپن مرید ہیں، ہم دونوں کو ہیں، میرا وہی حال ہو گیا ہے۔ تو میں حالات سے سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ان حالات سے نہیں نکلے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے اجلاسوں میں انتخابات کرائیں، مقابلے کرائیں
ایک مقابلہ ہوگا، ایک امیدوار 5 7 10 50 100 ووٹ لے لے، ایک لکیر بیچ میں آ جائے گی اور پھر ان کو خاص کاٹ کے پر کام کرنا یہ آسان ہے۔ ہم نے ان قوتوں کے لیے مشکل پیدا کرنی ہے کہ کوئی ان کو راستہ بیچ میں داخل ہونے کا نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اور صفا پر اتفاق نہیں کیا انہم بنیان مخصوص۔ اب یہ سیسا ملائی دیوار ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی نیزہ جو ہے اس کے اندر ڈالنے کی ہمت نہیں۔ اگر ایسی کچی دیوار ہو جس میں چھید ہو تو اس کے اندر سے آپ گولی گزار سکتے ہیں، آپ نیزہ گزار سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بنیاد محسوس ہو تو پھر اس کا امکان تقریباً موجود ہے۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صف کو بنیاد محسوس بنائیں، کوئی بہانہ کسی کو۔ اب جب ان قوتوں کو ہم نے بہانہ نہیں دینا، پھر اس بہانے نہ دینے کے لیے قربانی دینی پہلے مجھے دینی ہوگی، اور نہ مجھ سے زیادہ مؤثر کرنے کے کس ہاؤس میں ہوگا۔ لیکن اس اتفاق اور اس صف کی وحدت، اس کے لیے ہم یہ سب چیزیں ہوگا۔ اور دوسری بات میں آج کروں، حضرت اکابر جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آسودہ بنایا، ہم ان کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ اب یہ جو کچھ بچے پوچھے ہیں، اب یہ جو گزارا ہے، یہ جو گزارا ہے، اور ہم آپ ایک ہی کہو، پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اکابر کو عزت دیں، احترام دیں اور مقام دیں۔ دشمن نے نہیں کیا، ہم نے خود عزت دی۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی زندگی میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے ان کو، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نعمت کا فرمان، اور میں علاوہ بصیرت سے سمجھتا ہوں اس وقت اگر میری نظر میں دفاع و عدالت کے لیے ہم کسی کو موزوں سمجھتے ہیں تو وہ مولانا تقی عثمانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے فیصلے کو اللہ قبولیت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو آپ تمام کی توقعات اور